تو اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے جس پہ مجھے آپ سے کہنا ہے وہ ہے صبغۃ اللہ، دا کلر آف گاڈ، دا کلر آف گاڈ، خدا کا رنگ۔ تذکیری پہلو کی باتیں ہیں، تو میں جہاں تک سمجھ سکا کہ اکیڈمی کے ساتھ میں تذکیر کی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، کیونکہ اکیڈمی سے کیا ہوگا، ہم جان لیں گے، اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے ہمارے کو جاننے کا۔ تو تھوڑا نیچر آج کی بات کا جو ہے تھوڑا تذکیری رہے گا، جس میں ہدایت سے جڑی ہوئی باتیں آئے گی پوری، جس میں اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر 138 نمبر کی آیت ہے، اس کو آپ قرآن میں سے نکال لیجئے نا عبداللہ بھائی۔ تذکیر القرآن نے دیکھیں، قرآن شریف میں سے لے لیجئے۔ صبغۃ اللہ، ہاں نہیں، اردو ٹرانسلیشن پھر مولانا کا آنے کا ہے میرے کو، اس لیے میں وہ لینا چاہ رہا ہوں۔ جی سورہ بقرہ 2 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 138۔ اس کا جو ٹرانسلیشن انگلش میں عمومی طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے، وی ٹیک آن گاڈز اون ڈائی، who has a better die than God's, we worship him alone۔ اب اس کو اردو میں پڑھیے۔ 138 بولے نا جی 138۔ کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر پڑھیے۔ کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیتے ہیں اللہ کا رنگ، اور بتاؤ کیا اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی اور رنگ ہے؟ ہاں، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے کلر آف گاڈ، یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے۔ خدا کا جو رنگ ہے اس رنگ میں آپ رنگ جانا چاہیے، وہ رنگ آپ پر چڑھ جانا چاہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا ہوتا ہے، دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی شخصیت کے اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں بھائی یہ تو فلانی تحریک کے یا فلانی سوچ میں رنگے ہوئے ہیں، اقبال کا رنگ ان پہ چڑھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا بھائی، درس قرآن کا آغاز اقبال کے شعر سے ہوتا ہے صاحب، ایسے ایسے لوگ پاگل دیکھا میں ان کے۔ ہاں، درس قرآن کے اندر بسم اللہ جو بعد میں پڑھتے، اقبال کا شعر پہلے پڑھتے۔ پوری قوم کو غارت کرنے کا آدمی تھا وہ۔ خیر چھوڑیے، میں نہیں بولوں گا اچھی بری بات کسی کے بارے میں۔ تو اب آپ بتائیے کہ اثر لے لینا، کسی چیز کا ایسا گہرا اثر ہونا کہ وہ آپ کا زندگی کا فوکل پوائنٹ بن جائے، وہ وائٹل فورس بنے جس کے اوپر آپ کی زندگی گزرے، وہ آپ کی سوچ پہ حاوی ہو جائے، وہ آپ کے عمل میں جھلکے، وہ آپ کی ہر جگہ پہ جھلکے، اس کو کہیں گے اللہ کا رنگ۔ یعنی
اللہ کا جو دین ہے اس دین کو پوری طریقے سے مان لینا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھال دینا، اللہ ہم سے جو چاہتا ہے وہ کرنا، یہ کہیں گے اللہ کا رنگ۔ آج میں کہتا ہوں اور بہت اطمینان سے میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام مسلمان 116 کروڑ الحمدللہ پورے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، پورے۔ یہ ایک واحد قوم ہے جو اپنے ہر چھوٹے معاملے اور بڑے معاملے میں ریلیجن کو بیچ میں لا کے کرتی ہے، کامن سینس سے کچھ نہیں کرتی۔ ہر معاملہ، میں کہہ رہا ہوں ہر معاملہ آپ سے، اس معاملے میں کھانا کھانا سے لے کے بیت الخلاء تک جانا بھی شامل آ گیا، کپڑے پہننا آ گیا، دیکھنا دکھانا آ گیا، بول چال آ گئی، ہر چیز جو اسلامک ہونی چاہیے، اسلام چھایا ہوا ہے دماغوں پہ۔ دیکھنے سے تو ایسی لگتا کہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پاجامہ ہے، مسجد ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، الحمدللہ، ہاں ماشاء اللہ، پورا وہی چل رہا ہے، پورا وہی چل رہا ہے، ہر ایک جنا ڈوبا ہوا ہے، اسلام میں ڈوبا ہوا ہے پورا۔ یہ کیسا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کیا چاہ رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کو سمجھیے۔ باپ، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پورے اسلامک ہیں، ارے میں بول رہا ہوں چھوٹے بچے 7th 8th کلاس کے بچے جب تک کا گھر میں ہے، جب تک کا تو سیدھے ہو لوگ، ایک مرتبہ عربی پڑھانے والے استاد سے یا مدرسے کا ان کو تعارف دے دیجیے آپ، میں اپنے نوازوں کی بات کر رہا ہوں، 8 دن کے اندر اس کی بولی بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، سب حرام حلال آ جاتا ہے اس کا نام، اپن مسلم انہیں کافر کی بولی آ جاتی ہے اس کا نام، 10 دن کے اندر۔ یہ کیا رنگ ہے صلاح، یہ پاور ہے مذہب کا، مان گیا میں اس کو، مان گیا۔ جو بچوں کو سکھانے میں اپنے برسوں گھس دیتے اپن نہیں سکھا سکتے، وہ 8 دن کے اندر وہ انفلوئنس کیری کر لیتا انہیں۔ ایک جنا آ کے ہمارا نواسا میرے کو پوچھتا، نانا ان کے گھر میں اپن کھانا نہیں کھا سکتے نا؟ مولوی صاحب بولے ان کا وہ کافروں کا کھانا ہے، حرام رہتا، نہیں کھا سکتے۔ سوچیے کیا مائنڈ کا پولیوشن ہوتا ہے وہاں پر، اور اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ کھنستے رہ جاؤ، کھنستے رہ جاؤ، کیونکہ خراب چیز تو وہ جلدی آسانی سے مل جاتی بھیا، شاید بڑی مشکل سے ملتی، وائرس تو 2 منٹ میں بازو بازو دیکھے تو لگ جاتا ہے ایک دوسرے سے۔ بھائی غوث بھائی روزانہ جم جاتے، 4-5 کلومیٹر 6 کلومیٹر بھاگتے، ڈائٹنگ کرتے، زبردست ہیلدی آدمی ہے، میں موٹا آدمی ہوں، میں غوث بھائی کے بازو میں بیٹھا تو میرے کو ہیلتھ آ جاتی۔ میرے کو اگر فلو ہے تو 1 منٹ میں، خراب چیز تو 1 منٹ میں لگ جاتی ہے، اچھی چیز نہیں آتی بھائی، بہت محنت کرنا پڑتا اس کے واسطے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا؟ تو یہ مثال کیسی ہے؟ یا اللہ کے رنگ سے مراد لیجئے اسلام، جو اللہ کی تعلیمات ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ اسلام میں۔ ایک کانچ کا گلاس لیجئے، یہ ایک شکیل بھائی کانچ کا گلاس لاؤ، یہ کانچ کا گلاس ہے، اس میں پانی ہے، ٹھیک؟ اس کے اندر 3 یا 4 پتھر کے کنکر ڈال دیجیے، پانی کا اثر کوئی پتھر پہ ہے؟ پتھر کو باہر نکالے تو کیسا ہونا جیسا تھا ویسی چل۔ یہی حالت میں پورے مسلمان اسلام میں ڈوبے ہوئے ہیں، پتھر کی شکل میں، پتھر کی شکل میں پورے پانی میں ڈوبے ہوئے، حال حلیہ پورا وہی ہے۔ شرفو بھائی کوئی آپ فرق نہیں بتا سکتے، 1-2 کلومیٹر دور سے بول سکتے ہیں مسلمان آ رہا بول، کیوں حضرت بھائی شریف صاحب حقیقت ہے رو۔ پھر پانی اسلام ہے، اور اس میں ہر 116 کروڑ مسلمان ڈبکی لگایا ہوا ہے، لیکن اس کا اثر اس کے اوپر ایک رتی کا بھی نہیں ہے، ایک پھٹی رتی کا بھی نہیں ہے، اور برسوں سے ڈوبے ہوئے اس میں، برسوں سے نہیں،
قیامت تک کا اس کو سالے کو اس کے اندر ڈبا کے رکھو، اس کے باوجود ایک پھٹی کوڑی کا اثر نہیں آئے گا اس کے اندر. سوچیے آپ، یہ پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر اگر میں 3-4 کنکر ڈال دوں تو کنکر پہ پانی کا اثر کیا ہے، یا پانی کا اثر کنکر پہ کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے میں ہے لیکن دونوں جدا جدا ہے، دونوں کا کوئی اثر نہیں. یہی حال موجودہ اسلام کا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اس رنگ میں رنگ جاؤ بول رہا ہے خدا. اب یہ آپ کیجئے، یہی پانی لیجئے واپس، یہی پانی اسی گلاس میں فاؤنٹین پین لیجئے اور اس کی انک اس میں ڈال دیجئے. اب کیا ہوا؟ یا تھوڑا سا کا کلر ڈال دیجئے، کیا ہوا؟ سیاہی، رنگ اور پانی دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے. نہ آپ سیاہی کو پانی سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ پانی کو سیاہی سے جدا کیا جا سکتا. یہ اوریجنل صبغت اللہ ہے. اللہ ایسے چھا جائے ہم پہ. یہ ہے اسلام. ایک ہے اسلام جو ڈرامے کا ہے، جو مسلمان کرتا ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، عصر کا وقت ہو گیا، ابھی وقت ہے، وضو بنا لی، سمجھے نا آپ؟ ہاں، تہجد پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، بس یہی چل رہا ہے. یہ پورا دکھاوے گا اسلام. اس کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے. دھوکہ ہے. یہ پتھر ہے جو پانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں پورے، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں ڈوبے ہوئے ہیں. خدا کے نزدیک جو اسلام مطلوب ہے وہ اسلام ہے جو خدا کے ساتھ میں بندہ ایسے مکس اپ ہو جائے کہ اس کی شخصیت کو اس سے جدا نہ کیا جا سکے. خدا انسان کی سوچ کا مرکز بن جائے. خدا انسان کے لیے ایک سپریم کنسرن ہو جائے. وہ ہے صبغت اللہ. وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ، میں کہہ رہا ہوں ہر فیصلہ، چھوٹا یا بڑا، جو بھی کرے اس کے اندر یہ دیکھے کہ میرے پیدا کرنے والے کی میرے ساتھ میں مرضی کیا ہے، اس کے مطابق اپنا وہ فیصلہ کرے. اس کو کہیں گے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. اس کو کہیں گے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. سورہ حجرات نکالیے، 49 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14. اب دیکھیے یہ حال ہے ہمارا پورا. جو قرآن میں آپ سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ ایک واحد کتاب دکھی مجھے جو زندہ باد کرتی ہے، وہ ہے صبغت اللہ. وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ، میں کہہ رہا ہوں ہر فیصلہ، چھوٹا یا بڑا، جو بھی کرے اس کے اندر یہ دیکھے کہ میرے پیدا کرنے والے کی میرے ساتھ میں مرضی کیا ہے، اس کے مطابق اپنا وہ فیصلہ کرے. اس کو کہیں گے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. اس کو کہیں گے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. سورہ حجرات نکالیے، 49 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14. اب دیکھیے یہ حال ہے ہمارا پورا. جو قرآن میں آپ سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ ایک واحد کتاب دکھی مجھے جو زندہ بات کرتی ہے. ہو رہا ہے جو بات کرتی ہے، یار عجیب کتاب ہے یہ. جو ماحول میں چلتا ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہے اس کا پورا. 49:15 پڑھیے. یہ پورا حال ہمارا آج مسلم قوم کا ہے، جو اس کے اندر عرب کے ریفرنس میں بات کہی گئی ہے. یہ دراصل پوری جو مسلم لیبل مسلمز کی بات ہو رہی ہے یہاں. پڑھی کیا بات کہی گئی، پڑھی آپ. اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کہو کہ تم ایمان نہیں لائے. رک جاؤ بھائی، اتنے پہ رک جاؤ. عبداللہ بھائی آ رہے ہیں، آ کے جو ہے بول رہا ہے بھائی میں مسلمان ہو جانا چاہ رہا ہوں. تو میں بولتا ہوں ویلکم عبداللہ بھائی، 116 کروڑ ایک ہو گئے، اب تو آ جاؤ آپ بھی ہماری برادری میں. ہاں، جشن وشن منا رہے ان کا، منا کے جو ہے ان کی جٹو کٹا کے داڑھی رکھا رہے. پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، فل استین سے ہاف استین کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ان کا کرنے کے بعد میں ان کو کیا پڑھا رہے ہیں آپ.
کلمہ پڑھا رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سب کر دیا، تو اب انہوں کیا ہو گئے؟ انہوں کیا بول رہے ہیں کہ میں ایمان لا لیا بول رہے ہیں. عبداللہ بھائی بول رہے ہیں میں ایمان لا لیا. اللہ کیا بول رہا؟ یا اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے تو اب کیا ہوا؟ ایمان نہیں لا کے کیا کرے انہوں؟ اب یہ اللہ بتا رہا ہے، دیکھیے آگے. کہو کہ تم صرف مسلمانوں کا ڈرامہ قبول کرے ہو، نوٹنکی قبول کیے ہو تم صرف. ابھی وہ اسلام کچھ نہیں ہے، نوٹنکی ہے وہ اسلام سے مراد ہے. یہ جو مسلم جو کرتے ہیں حج بکرا گدھا ہے جو بھی ہے سب ان کا، وہ نوٹنکی تم قبول کرے ہو. جو خدا کے نزدیک جو ایمان ہے وہ تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. تو مطلب کیا ہوا؟ ایمان کا تعلق دکھاوے سے نہیں ہے، قول سے نہیں ہے، اقوال سے نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میں ڈکلیریشن دے رہا ہوں یار کہ میں مسلمان ہو گیا. اللہ بولتا تم مسلمان نہیں ہوئے. تو مسلمان کی شرط کیا ہے پھر؟ اب قول ہے، حلیہ ہے؟ نہیں ہے. تو یہ لازم کیوں کرتے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، تو ایسا کر، تو ویسا کر، اس پہ لازم کیوں کر رہا؟ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا. کوئی بول بھی رہا تو اللہ اس کو ریجیکٹ کر دینا نا، اس کو کر دے کہ کیا بولا؟ تم ایمان نہیں لائے. ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. مطلب کیا ہوا؟ ایمان کا تعلق قول فعل میں نہیں ہے، قلب سے ہے، قلب سے، سوچ سے ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ سے ہے. جب کوئی انسان اپنی سوچ کو بدلتا ہے، خود رخی زندگی کو ہٹا کے خدا رخی زندگی پہ ڈالتا ہے، خود کے فیصلے کو سرنڈر کر کے خدا کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر خدا کی مرضی کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے لیے اور خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر ڈھال دیتا ہے، تب اسلام میں وہ داخل ہوتا ہے. اب وہ مسلمان ہو رہا ہے. ایسا اس کو کہیں گے اس کے اوپر اب صبغت آئی خدا کی. یہ صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ. یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا اور بندے کا تعلق اتنی گہرائی میں ہو جائے، اتنی گہرائی میں ہو جائے، اتنا گہرا ہو جائے کہ بندے کی ہر سوچ خدا کو لے کر ہو. وہ اس کا چھوٹا عمل یا بڑا عمل وہ یہ دیکھے کہ میرا عمل خدا کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یا خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. پہلی بات. اب اگر ہم اس بات کو اگر پروسیس کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو دوسری جگہوں پہ کہا گیا ہے، ایک مفسر ہے جو ان کا نام ہے امت الرحمن عمر، یہ ایک بہت میرے پاس ان کی لغت بھی ہے. انہوں نے بڑا اچھا ٹرانسلیشن کیا اس آیت کا، مجھے پسند آیا. میں 52 ٹرانسلیشن ریفر کیا تھا اس کے لیے. ہاں بیٹی اور والد دونوں ہیں. امت العبد العمر بول کے کہیے. assume the attributes of Allah, who is fairer than Allah in attributes. یعنی تم اللہ کی صفتوں کو اختیار کرو. صفت کے معنی اختیار کرنے کے بھی، assume کرنے کے بھی. صفت کے میننگ کو میں نے لکھا سے بے غین ہے یہ. to dye, color, to baptize, dips, immerse, hue, assume the attributes. یہ بھی میننگ آ رہا ہے. یعنی وہ صفتوں کو اختیار کرنا. سواد میڈ کوڈ آف لا نیچر. یعنی اللہ کا جو نیچر ہے وہ اپنا نیچر بناؤ والی بات ہے. سادی بات کے اندر اگر کریں اللہ کا جو نیچر ہے وہ اب نیچر بنو. اللہ کا نیچر کیا ہے بھائی؟ نیچر میں اللہ کا نیچر ہے اللہ کے نمین و نام. اسی کو اس کی فطرت کہہ سکتے ہیں. اسی کو فطرت ہے، بالکل فطرت اللہ ہے. اسی پہ آپ کو بنایا گیا. مت بدلنا میری بنائی ہوئی فطرت کو. اللہ کی فطرت جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا، وہی 99 صفتیں جو خدا کی اعلیٰ صفتیں ہیں اسی کی
ادنا درجے کے اندر انسان کے اندر رکھی گئی، وہ انسان کی بنوٹ ہے۔ اب آپ سے کیا مطلوب ہے؟ آپ فالو کریں کس کو؟ خدا کے نام جتنے ہیں، خدا کی صفتیں جتنی ہیں، اس کے پیچھے پیچھے آپ چلیں۔ خدا کی جو کامل پرسنالٹی ہے اس کی آپ سنت کو اختیار کریں۔ یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ کیا کیا ہے بھائی اللہ کی سنت ہے؟ اللہ کی فطرتیں کیا کیا ہے؟ اللہ رحیم ہے، اللہ عادل ہے، اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ آپ نہیں ہے، آپ بھی معاف کرنا آپ میں جذبہ ہے، عدل کرنا آپ میں جذبہ ہے، رحم کرنا آپ میں جذبہ ہے۔ ان جذبات کے پیچھے چلنا، یہ ایٹریبیوٹ ہمارا کانٹیکٹ خدا کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اسی کو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خدا کو ڈھونڈنے کی چکر میں اگر نکل جائیں گے تو جھاڑوں پہ، پہاڑوں پہ، جنگل میں جا کے اپنے دماغ کے پاگل پنے کے خدا بنا کے لے کر آ جائیں گے جو مذہب میں بنا ہوا ہے خدا۔ ہاں، مذہب کا خدا تو ایک دیوڑو ہے۔ اسلام کا جو مذہب ہے اس میں جو خدا ہے وہ تو ایک دیوڑو ہے جو بکرے کے خون کو پسند کرتا ہے۔ تھرڈ گریڈ خدا ہے، وہ تھرڈ گریڈ خدا ہے، وہ اس کا اوریجنلٹی آف گاڈ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک مذہبی دیوڑو ہے، اس کو بھی آپ اللہ پکارتے ہیں۔ حیرت کی یہی بات ہے اس میں۔ تو بھیا یہاں پر آپ بات یہ سمجھیے کہ صبغت اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو آپ اختیار کرنا اور اس کے پیچھے پیچھے اپنی زندگی کو ڈالنا۔ اب اگر ہم قرآن کے اندر اگر دیکھتے ہیں، بے شمار آیتیں جو اس بات کی طرف انوائٹ کرتی ہے، لیکن حیرت کی یہ بات ہے کہ ان آیتوں کے کچھ مفہوم اس قسم سے لے لیے گئے تاکہ اس کی کوئی اوریجنلٹی کی میننگ ہم میں بچے نہیں۔ میں موسٹ کانٹراورشل آیت آپ کو ابھی بتاؤں گا جو قرآن کی ہے، جو ملیٹنسی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس سے میں اپنی بات کو لاؤں گا۔ سورہ توبہ 111، نو نمبر کی 111 آیت۔ وَيَشْتَرَى، ان اللہ اشترى، اور اللہ نے خرید لی، بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ تھوڑا زور سے پڑھیے عبداللہ بھائی جی۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک، اس کو پھر پڑھیے عربی میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین، ٹرانسلیٹ کیجئے۔ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے۔ مومنین سے، یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، مومنین سے ان کی جانوں کو، انفسہم، لائف جانوں کو، اور اموالہم، ان کے مالوں کو۔ جان اور مال اللہ آپ سے خرید رہا ہے، کس کے بدلے خرید رہا ہے؟ بأن لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ تم اللہ کو اپنی جان دے دو اور اپنا مال دے دو، اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دے گا۔ بزنس آفر ہے خدا کا آپ کے ساتھ، بئی ہو رہی ہے، بئی، سودا کر رہا ہے خدا یہاں پر۔ اب اللہ یہ آپ کی جان اور مال کیوں لے رہا آپ سے؟ تاکہ جنت میں نہیں، جنت تو دے رہا، آپ سے لے کے کریں گا کیا؟ اب اللہ آپ کا جان اور مال لے کے کیا کریں گا؟ اس کا استعمال کیا ہے خدا کا نے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، فقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکل کے قتل کریں گے اور قتل ہو جائیں گے۔ بھائی لوگوں کو ماریں گے اور خود مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وعدن علیہ حقا، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کی طرف سے حق کا وعدہ ہے۔ یہ پھر کیا ہوا؟ سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، ہاں۔ تورات والانجیل، اور یہ بات اللہ میاں ہر جو اللہ کے اوپر ایمان، رسول کے اوپر ایمان لا تچ، اللہ میاں اس سے ایک کام کرتے ہیں، انہوں بولتے ایمان لا لیا نا استاد تو ہو گیا، مسلمان ہو گیا،
موسیٰ کا مسلمان، عیسیٰ کا مسلمان، محمد رسول اللہ کا مسلمان، کوئی بھی زمانے کا مسلمان ہوتے اللہ میاں اس کو ایک آفر دے دیتے، دیکھ بھائی تیری جان میرے کو دے دے، تیرا مال میرے کو دے دے، میں تیرے کو جنت دے دوں گا. یہ پوری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کی توراہ میں، انجیل میں، قرآن میں، سب میں لکھا ہوا ہے. اور یہ جان جو تو میرے کو دے رہا، اب تو میرا ایک کام کر، جا کے لوگوں سے تو لڑائی کر، قتل کر. اللہ کی راہ میں جو قتل کرتے ہیں، جا کے 12 بٹوں کو مار کے گرا، آخر میں تیر ویر کھا کے تو بھی مر جا. یہ ہے مومن ہونے کا مین پرپس ایز پر دا قرآن. یہ سمجھا؟ ترجمہ وہی پڑھ لیجئے، ترجمہ تفسیر بھی پڑھ لیجئے نیچے. ساری دنیا کی ملیٹنسی، چاہے وہ فلسطین میں ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، پورے ورلڈ میں، عرب ورلڈ میں اگر ہوتی ہے، یہ آیت بچوں کو دکھا کر ان کو بولتے ہیں دیکھو اللہ تمہارے جان اور مال کو خرید رہا ہے جنت کے بدلے میں، تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں. ٹی وی پہ پورے بچے پھر طالبان میں جو استعمال کرتے ہیں، یہ آیت ہے جو بیس ہے ملیٹنسی بنانے کا. اور پھر اللہ کیا بول رہا ہے؟ یہی بات توریت میں لکھی ہوئی ہے، یہی بات انجیل میں لکھی ہوئی ہے، یہی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یعنی یہی تعلیمات قرآن کی ہے، اور یہی تعلیمات جو ہے انجیل کی، اور یہی تعلیمات جو ہے قرآن کی ہے. اور جب تم یہ کرو گے، مارو گے اور مر جاؤ گے، تو یہ کیا ہوگا؟ پڑھیا گیا. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے وعدہ پورا کرنے والا؟ ٹھیک، اور آگے جائیے. بس تم خوشیاں کرو اس موقع. بس تم خوشیاں مناؤ. کائی کی خوشیاں مناؤ بھائی مسعود بھائی؟ قتل ہونے کے بعد آپ گئے جنگ لڑنے کو، 70 سال والا جاتا، اس کے جوان بچے جاتے بھائی. اب میں جا کے ملیٹنسی میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، بولے تو میرے کو شریک کرتا کوئی؟ پھر جوان بچے جو تمہارے مر گئے، اماں بابا کو ان کو بولا جا رہا، ان کے فیملی والوں کو بولا جا رہا اب تم اس کا جشن مناؤ، تمہاری اولاد مر گئی. بھائی یہی لکھا ہوا ہے. آپ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں جو ہے سو ترجمہ کر رہا ہوں میں. اور تم اب اس کا جشن مناؤ. پھر آگے کیا بول رہا اللہ؟ اس کی ایک تو خوشی مناؤ، خوشی کے بعد میں کیا بول رہا؟ تم نے بہت ہی زبردست کامیابی کا سودا کیا بولتا. یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. کیا سب سے بڑی کامیابی ہے صاحب؟ مارنا، مرنا، مٹنا، گالی دینا، قتل کر دینا. یہ اسلام ہے آپ کا. یہ ترجمے، لعنت ہے ایسے ترجموں پہ، لعنت. یہی تو آیت پورا بگاڑ پیدا کرتی. پوری ملیٹنسی شرفو بھائی، میں دیکھا کشمیر کے اندر جو ملیٹنسی کیسے بنتی ہے، اس کی روٹ آؤٹ نکالا میں تو یہ آیت سے نکالتے ہیں. آپ بتائیے یہ آیت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے رنگ کے اندر رنگ جاؤ، صبغت اللہ، یہی تو آیت ہے صبغت اللہ کی. اب آپ نکالیے، اسی آیت کا پھر ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ. اسی آیت کا پھر ترجمہ کرتے ہیں. پڑھیے سب. بلا شبہ بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا. ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا. فل اسٹاپ. اب عربی سے ایک ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن لائیے آپ. اللہ کیا خرید رہا ہے پہلے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. وہ انفسہم و اموالہم. ارے بھائی خدا تمہارے نفسیات خرید رہا ہے. تمہاری جو بھی نفسیات ہے اللہ تمہارے سے نفسیات خرید رہا ہے یار. جان کہاں سے ہو گئی نفسیات جا کے؟ تمہاری سوچ کو خرید رہا ہے، تمہارے طریقے کو خرید رہا ہے، تمہارے سوچنے کے طریقے کو خرید رہا ہے، تمہاری سائیکالوجی کو خرید رہا ہے، تمہارے نفس کے جو پاورز ہے اس کو خدا خرید رہا ہے. اللہ کیا بول رہا ہے؟ تم سے اللہ نے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ تمہاری نفسیات، انفسہم، تمہارے جذبات، تمہارے ایموشنز، تمہارے ایگوز، تمہارے ایموشنز پورے خرید لیا اور تمہارا مال خرید لیا. اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نفسیات ہے، جو ہماری نفس ہے، ہماری نفس میں کیا چیزیں؟ دو چیزیں، فجورہ ہے اور تقویٰ ہے. سورہ شمس کی آیت نمبر
7 سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہماری نفسیات بنائی اس میں خرابی کرنے کا عنصر ہے اور اچھائی کرنے کا عنصر ہے۔ اللہ ہم سے کیا خرید رہا ہے یار؟ اللہ بول رہا ہے جو تمہاری برائی کرنے کی نفس ہے وہ نفس میرے کو بھیج دو، وہ تمہارے سارے گندے نفسیات میرے کو دے دو، بول رہا اللہ نے۔ تمہاری سوچ میرے تابع کر دو، بول رہا اللہ کے۔ تمہارے سارے نفسیات میرے تابع لا کے کر دو لو۔ اور جب یہ تم کرو گے تو کیا ہوا؟ تم قتل کرتے ہو اور قتل ہو جاتے ہو۔ کس کے؟ اللہ کی راہ میں۔ میں بیٹھ کے ابھی کیا کر رہا ہوں؟ آپ کا آپ کا نفسیاتی قتل کر رہا ہوں، فجورہ کی نفسیات کو قتل کر رہا ہوں، قتل کر کے بتا رہا ہوں کہ تقوی میں زندہ ہوئی ہے۔ جب یہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، خود کی نفسیات کو بھی قتل کیا، ابھی بیٹھ کے سامنے والوں کی بھی نفسیات کو اگر ختم کریں گے تو یہ اللہ کیا بول رہا ہے؟ یہی اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے، یہ کرنا حق ہے، ہر فجورہ کو ختم کرنا اور ہر تقوی کو زندہ کرنا، یہی حق ہے خدا کا۔ اور یہی تعلیم خدا کی پیدائش سے لے کے نوح سے لے کے محمد رسول اللہ تک کا سارے انبیاء کو صرف یہ ایک ہی تعلیم کے لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کا قتل کرے، ان کے فجورہ کو مارے اور ان کے تقوی کو زندہ کرے۔ پھر جب اگر کوئی یہ کرتا ہے تو وہ کیا کیا؟ بہت زبردست خوشی منانے کا کام کیا، جشن منانے کا کام۔ بھائی میری ایک گندی عادت، مسعود صاحب بیٹھ کے میرے کو بھاشن دے کے سمجھا کے میرے کو سمجھائے، میں ایک گندا کام کرتا تھا پہلے، میرے کو ان کی باتوں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، میرا فجورہ ختم ہو کے میں اگر تقوی کی زندگی اختیار کر لیا تو اس کی خوشی کس کو ہوں گی؟ سب سے پہلے جو دائی تھا اس کو ہوں گی، اس کے بچے کے ماں باپ کو ہوں گی، میرے کو ہوں گی۔ معاشرے میں خوشحالی اس قسم سے آتی ہے۔ اب تم اس کی خوشیاں مناؤ، اور یہ اللہ کے نزدیک ایک سپریم فیصلہ تھا جو تم نے کیا۔ آپ سوچئے صاحب، ساری دنیا میں فساد کا ہے؟ نیگیٹو ایگو کی وجہ سے فساد ہے۔ ایگو کوئی بری چیز نہیں ہے، نیگیٹو ایگو بہت بری چیز ہے، نیگیٹو ایگو ہے۔ مسعود بھائی اپنی اکڑ میں، حبیب بھائی اپنی اکڑ میں، خاری صاحب اپنی اکڑ میں، میں اپنی اکڑ میں، سب اپنی اپنی اکڑ میں۔ یہ اکڑ کیا کر رہی؟ سچائی تک نہیں آنے دے رہی۔ تو اللہ بول رہا ہے کہ جو نفسیات ہے تمہاری اس کو تم اپنی تی نہ چلاؤ، اللہ کی مرضی کے تابع لا دو اس کو۔ جب آپ اپنے آپ کی نفسیات کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے صاحب؟ آپ نے کس کے آگے سجدہ کیا؟ ادھر سر تسلیم خم کس کے سامنے کیا؟ آپ نے خدا کی مرضی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ جب کوئی انسان یہ کرتا ہے تو خدا اس کو مسلم کہہ کے پکارتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی نفس کی ڈیزائن کو جانے، اپنے فجورہ کو چھوڑے اور تقویٰ میں زندہ ہو۔ جب انسان جب تقوی میں زندہ ہوگا تو کب ہوگا بھائی؟ جب اللہ کی فکر، اللہ سے محبت، اللہ سے خوف، اللہ سے امید پوری طریقے سے اس کے ذہن پہ چھائی ہوئی ہوگی، اسی ٹائم پہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکے گا، ورنہ وہ کبھی تقوی کی روش اختیار نہیں کر سکتا۔ سوچیے کتنی قیمتی بات ہے اس کے اندر جو کہی گئی ہے۔ اب دیکھیے شرفوں میں ایک اور آیت نکالیے آپ، سورہ بقرہ کی 143 نمبر نکالیے آپ۔ جی 143 یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہاں امت وسط والی آیت ہے جی، پڑھیے صاحب، پڑھیے جی۔ اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا جی، تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ جی کیا کہا جا رہا ہے صاحب؟ ہم نے تم کو امت وسط وسط یعنی مڈل
मिडिल पोजीशन में रखा है, यानी सेंटर में, यानी एक तरफ दूसरी कौम है, एक तरफ रसूल है और आप बीच में हैं। उम्मत क्या 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 लफ्ज़ है? वसत। वसत, यानी तुम एक ऐसी उम्मत हो जो मॉडरेशन पे हो, जो बीच में है, इंटरमीडिएटरी वर्क है उनका। अब इनका काम क्या है कि जो रसूल ने तुमको समझाया, रसूल ने हमको क्या समझाया? रसूल ने हमको ये समझाया कि फुजूरा का ख़त्म करके कत्ल करके तुम जो है तक़वे में ज़िंदा हो, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, ये रसूल ने हमको समझाया। तो ये बात मालूम पड़ी हमारे को। अब ये बात क्या करेंगे आप? अब मेरे को मालूम पड़ गई साहब, मैं अब क्या कर रहा हूँ बैठ के आपको समझा रहा हूँ। तो सारे लोग जब ये अल्लाह की किताब पे ईमान लाते हैं, उनका काम है कि अल्लाह की हर नेक बात जो उसको मिलती है वो लोगों तक उसकी दावत व तबलीग करे। आगे पढ़िए आयत पूरी। और जिस क़िबले पर तुम थे, हाँ, हमने उसको सिर्फ इसलिए ठहराया था कि हम जान लें कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उससे उल्टे पांव फिर जाता है। क्या बात है, क्या बात है अल्लाह। फिर आप बताइए, इससे पहले आपका क़िबला क्या था? फुजूरा का था। अब अल्लाह पलटा किधर क़िबले को? यानी शैतान की जो वही हो रही थी आप पे, वही भी आप ये मत समझिए कोई वही कोई मुक़द्दस लफ्ज़ है। सारे लोग वही को मुक़द्दस लफ्ज़ मानते हैं, मैं नहीं मानता वही को मुक़द्दस लफ्ज़। ये तो इंस्पिरेशन है। वो मानने से सब बिगाड़। मैं भी बात कर रहा हूँ तो आप मुतासिर हो रहे हैं, शैतान भी बात कर रहा है तो मुतासिर हो रहे हैं, खुदा की बात से भी मुतासिर हो रहे हैं। मुतासिर तो आप किसी से भी हो जाएंगे। कुरान के अंदर वाज़े तौर पे कहा गया कि शैतान जो एक दूसरे पे वही करते हैं भाई। ज़ुख़रफ़ क़ौल, वो भी ज़ुख़रफ़ क़ौल, क़ौल ज़ुख़रफ़ का लफ्ज़ आता है उसके अंदर, एक दूसरे पे वही करते हैं। तो जो ये मुतासिर होकर जो करे हुए हैं, जो तलवार उठाए हुए हैं, बंदूक उठाए हुए, किसी में किसी के खुतबे से मुतासिर होकर करे हुए हैं आप। यही कुरान की आयत का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ले लेके काम कर रहे हैं ना भाई आप। तो अल्लाह ताला यही बोल रहा है कि तुम उम्मत वसत हो। जो तुम्हारे क़िबले थे पहले, क्या क़िबले थे? वो अरब जहालत के जो क़िबले थे, उस क़िबलों से एक किताब आके तुमको मोड़ी। उनको छोड़कर इस किताब को मानना सिबगतुल्लाह के अंदर दाखिल होना है। अपना क़िबला, क़िबले तावील क़िबला है ये। हर मर्तबा जब एक बयान आपको मिलेगा, हर सच्चाई जब इंकशाफ होगी आपके ऊपर, जो बात नहीं जानते थे वो बात आप जब जान गए और उसकी आप पे वजाहत हो गई, तो आप पे लाजिम है कि आप अपना क़िबला चेंज कर लें। जैसे सच्चाई का इंकशाफ होगा वैसे क़िबले का रुख बदलेगा आपका। ये मक्के मदीने से कोई लेना देना नहीं है। क़िबले वो तो डुप्लीकेट क़िबले हैं पूरे, वो डुप्लीकेट फ्रॉड्स है वो मक्का मदीना तो पूरे। डायरेक्शन आपके सामने जो खबल से बना हुआ लफ्ज़ है, आपके बिफोर क्या है, आप हाउ यू डिसाइड ए थिंग। भाई कोई बात नतीजे तक पहुंचने के लिए भाई हम लोग कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो जो पहले जाने हुए थे अभी वो गलत साबित हो गया, अभी सच्चाई मिल गई। जब ये सच्चाई मिल गई तो फिर क्या करेंगे? जो पिछला रुख था हमारा उसको छोड़ देंगे। जब आप इसको जब छोड़ेंगे तो इसका एतराज़ किसको होगा? आपके साथियों को होगा। वो क्या करेंगे? आपको अपने क़िबले की तरफ खींचेंगे। तो अल्लाह बोलता हर एक कोई अपने अपने क़िबले को जाना हुआ है, बस उसको छोड़ दो। तुमको ये तुम्हारा क़िबला मिल गया, तुम ये रहो। अब हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी है, जिस लाइफ पैटर्न में हम लोग ज़िंदा है, इसमें आज़ादी की वजह से इंसान को दो चॉइस है, हर एक इंसान को। एक है आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें, और दूसरी है खुदा की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें। मैं यहाँ आपसे ये मशवरा दूंगा आपको, बल्कि कहूँगा कि अपनी मर्ज़ी नहीं चलाते हुए खुदा की मर्ज़ी पे ज़िंदगी को डाल दीजिए। फ़ायदे का सौदा है। क्यों फ़ायदे का सौदा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए फ़ायदे का सौदा है कि यहाँ आप अगर खुदा की मर्ज़ी नहीं मानते हैं ना, तो खुदा आपके बीच में आके रुकावट नहीं करता है कुछ भी। जो खुदा को गाली देते हैं खुदा उनको खाना खिलाता है। यार सोचो क्या हो भाई, जो खुदा नहीं है बोलते हैं उसको नवाजता है खुदा। इसीलिए तो खुदा है वो, इसीलिए तो खुदा है, इसीलिए तो खुदा है। वो देवड़ू होगा जो जय जयकार करने वालों का भला करेगा, जो गाली दे तो उसको अजाब देगा। ओरिजिनल गॉड नहीं करता है वैसे, वो तो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो सबका है।
تو یہاں پر ایک بڑی ڈینجر بات یہ ہے کہ آپ کی جو آزادی ہے اس میں آپ کو یہ اختیار ہے آپ چاہے جو کریں. خود رخی زندگی یا خدا رخی زندگی یہ چوائس ہے, اور خدا اپنے آپ کو اس میں سے آپ سے ڈیٹیچ کر لیا ہے, آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. یہ آزادی کا غلط استعمال آپ کو جہنم کے گڑھے میں لے کے ڈال سکتا ہے, اور یہ آزادی کا صحیح استعمال آپ کو جنت کے باغوں کے اندر ڈال سکتا ہے لے جا کے. اور تیسری بات, اللہ کا رنگ اختیار کرو, جو بات کہا گیا ہے ایٹریبیوٹس آف گاڈ کے اندر, خدا خود کہہ رہا ہے, میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام نام اللہ کے خوبصورت ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام اللہ کے جو صفتیں ہیں اس صفت میں کوئی ایک خرابی نہیں ہے جس کے ماننے کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی خرابی آ سکتی. تو بھیا میں آپ سے ایک ہی کہوں گا, قرآن کا مین مقصد ہے انسان خدا کی بتائی ہوئی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. خدا کیوں چاہتا ہے آپ سے؟ یہ پرستش کے لیے نہیں چاہتا خدا. خدا آپ سے اس لیے چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں امن اور سکون آئے, آپ کی زندگی میں. تو ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ چاہے ہم کوئی بھی کریں اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ اس فیصلے سے ہم کو سلامتی حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر ہم کو اس فیصلے سے سلامتی حاصل نہیں ہو رہی ہے, چاہے ہم اسلام کے کتنے ہی بول کیوں نہ بول رہے ہوں گے, ہم اسلام کا لفظ جانے ہوئے لیکن اسلام کا اثر ہم پہ نہیں ہوا, یہ عین اسی طریقے سے ہے جیسے ایک پانی کے اندر کنکر ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے جس کا کوئی اثر اس پہ نہیں. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے, مجھے بہت پسند ہے وہ حدیث. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی اس سے ڈرو, فراست سے ڈرو, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن دراصل وہ ہے جو اپنے نظریے سے چیزیں نہیں بناتا ہے. خدا نے جن چیزوں کو جس مقصد کے لیے بنایا ہوا, خدا کا جو نظریہ اس چیز کے اندر بنا ہوا اس کو وہ جان کر کام کرتا ہے. یعنی اس کی اوریجنلٹی کو پہچانا ہوا ہوتا ہے. وہ بہت زبردست کیا بولنا چاہیے اس کی بات ہے وہ. تو بہرحال میں اپنی بات کو روکوں گا یہاں پر یہ کہتے ہوئے کہ یہ پانی میں کنکر پڑے رہنے جیسا کہ اسلام تو ایک ڈپلیکیٹ اسلام ہے, اس سے تو کوئی پھٹی کوڑی کا فائدہ نہیں. یہ ڈرامے کو بند کر دیجیے. آپ یہ سوچئے یار 40 50 60 سال کے سب ہو گئے یہاں, 10 20 سال میں مر جائیں گے ہم سب مر جائیں گے, سب مریں گے, اور سب خدا کے پاس مالک یوم الدین کے پاس جمع ہونا ہے ہم کو. سوچئے خدا اگر آپ کو اس کے بعد کی زندگی میں اپنی جنتوں سے محروم کر دیں گے تو ہم خدا کا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اور خدا اپنی کتاب میں وعدہ کرتا ہے جو اس کے عبداللہ بن کر آئیں گے, جو اس کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, اپنے عمل کو اس کتاب کے مطابق اگر کریں گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں. تو بھیا جو خود رخی زندگی تم جو گزار رہے ہو وہ خود جہنم ہے. تو چلیے جنت ہوگی نہیں ہوگی, ادھار کی ہوگی نہیں معلوم ہے, اپن مان لیجیے ہوگی. قرآن کہہ رہی ہے نا بھائی وہ تو غائب میں ہے, ابھی مان لیجیے ہوگی. تو بھی نقصان کیا ہے اس کے اندر ماننے میں؟ اس عقیدے کو خریدنے میں نقصان کیا ہے؟ میرا یہ کہنا ہے آپ سے. اس میں جو بھی باتیں بتائی گئی اس میں تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. تو دیکھیے خدا رخی زندگی دراصل اس زندگی کا نام ہے, اس کا تعلق قرآن یا نئے قرآن سے نہیں ہے. اس کا اس بات سے تعلق ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر فیصلے اصول پہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, پرنسپل بیس فیصلے ہے یا نہیں. ایک ہے اصول پسندی, ایک ہے نفس پسندی. خدا کے نزدیک ڈیزائر بیس زندگی جینا حرام کی زندگی جینا ہے. خدا کے نزدیک سب سے اچھی زندگی وہ ہے جو اصولوں کے تحت میں گون ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا رنگ یہی ہے کہ انسان خدا کے دیے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں رنگ جائے اور اس کی بتائی ہوئی ایٹریبیوٹس اور احکام کے اندر اپنی زندگی کو ڈھالے, جس کی وجہ سے وہ ابداً ابدا کامیابی پا سکے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.